نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ: پاخانہ، پیشاب، ودی، مذی، منی، کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے وضو جاتا رہے گا۔ مسئلہ: اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی ختنہ کی خال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ: یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ہنوز اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ: عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے، ناقص سے وضو نہیں، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ مسئلہ: مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ: عورت کے دونوں مقام کا پردہ پھٹ کر ایک ہو گئے، اسے جب رہ آئے تو احتیاط یہ ہے کہ وضو کر لے، اگرچہ یہ احتمال ہو کہ یہ آگے سے نکلی ہوگی۔ مسئلہ: اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ: حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی یا کوئی چیز پاخانہ کے مقام پہ ڈالی اور باہر نکلی، وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ: مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی اور وہ اوپر سے خشک ہے مگر جب نکالی تو تر نکلی تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تر نکلا، وضو جاتا رہا۔ مسئلہ: خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناپاک یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ: اور اگر بہا مگر ایسی جگہ ہو کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلا آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانہ ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا تو ان صورتوں میں وضو باقی رہے گا۔ مسئلہ: زخم پر گھڑا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ: زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بارہا پہنچتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پہنچتا تو بہہ جاتا یا نہیں، اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ یوں اگر مٹی یا راکھ ڈال کر سکھاتا رہا اس کا بھی وہی حکم ہے۔ مسئلہ: پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ: آنکھ، کان، ناک، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے وہ وضو توڑ دے گا۔ مسئلہ: زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پیپ کوئی نجس رطوبت قابل سیلان نہ تھی، کٹ کر
گرا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل ڈالا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا وضو نہ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناقص نہیں۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر معدہ میں گیا اور معدہ سے آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں جو پانی تھا وہ بہہ گیا وضو جاتا رہا اور نہ بہا تو نہیں۔ مسئلہ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ اور اس غلبہ کی شناخت یوں ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے اور اگر زرد ہو تو مغلوب۔ مسئلہ جھونک نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر خود نکالتا تو بہہ جاتا تب بھی وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ اگر جوں یا کھٹمل مچھر مکھی پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نارو سے رطوبت بہے وضو جاتا رہے گا اور دورہ نکلا وضو باقی ہے۔ مسئلہ اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے ناقض وضو ہے۔ مسئلہ منہ بھر قیق کھانے یا پانی یا صفرا کی وضو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر کے یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو۔ مسئلہ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو۔ مسئلہ بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے مغلوب نہ ہو۔ اگر جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک کہ منہ بھر نہ ہو۔ مسئلہ پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، اگر منہ بھر ہے وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجیس ہے۔ اگر سینہ تک پہنچا تھا کہ نکل آیا تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے گا۔ مسئلہ اگر تھوڑی تھوڑی چند بار قے آئی کہ اس کا مجموعہ منہ بھر ہے تو اگر ایک ہی متلی سے ہے تو وضو توڑ دے گا، اور اگر متلی جاتی رہی اور اس کا کوئی اثر نہ رہا پھر نئے سرے سے شروع ہوئی اور قے آئی اور دونوں مرتبہ کی علیحدہ علیحدہ منہ بھر نہیں مگر دونوں جمع کی جائیں تو منہ بھر ہو جائے تو یہ ناقض وضو نہیں۔ پھر اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ قے میں صرف کیڑے یا سانپ نکلے وضو نہ جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ رطوبت بھی دیکھے تو دیکھیں کہ منہ بھر ہے یا نہیں، منہ بھر ہے تو ناقص وضو ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے بشرطے کہ دونوں سورین خوب نہ جمے ہوں اور نہ ایسی حیات پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کو مانے ہو، مثلا اکڑو بیٹھ کر سویا یا چت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر یا ایک کونی پر تکیہ لگا کر یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہیں، یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے اور جانور ڈھلان میں اتر رہا ہے، یا دو زانو بیٹھا اور پیٹھ رانوں پر رکھا کہ دونوں سرین جمے نہ رہے، یا چار زانو ہے اور سر زانو پر یا پھر پنڈلیوں پر ہے، یا جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں اسی حیت پر سو گیا، ان سب صورتوں میں وضو جاتا رہا۔ اور اگر نماز میں ان صورتوں پر قصداً سویا تو وضو بھی گیا نماز بھی گئی، وضو کر کے سرے سے نیت باندھے، اور اگر بلا قصد سویا تو وضو جاتا رہا، نماز نہیں گئی، وضو کر کے جس رکن میں سویا تھا وہاں سے ادا کرے، اور از سر نو پڑھنا بہتر ہے۔ مسئلہ دونوں سرین زمین یا کرسی یا بینچ پر ہیں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہیں، یا دونوں سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہوں، خواہ زمین پر ہوں
دو زانو سیدھا بیٹھا ہو یا چار زانو پالتی مارے، یا زین پر سوار ہو یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے، مگر جانور چڑھائی پر چل رہا ہے، یا راستہ ہموار ہے، یا کھڑے کھڑے سو گیا، یا رکوع کی صورت میں، یا مردوں کے سجدہ مسنہ کی شکل پر سویا، تو ان سب صورتوں میں وضو نہیں جائے گا۔ اور نماز میں اگر یہ صورت پیش آئی تو نہ وضو جائے نہ نماز۔ ہاں اگر پورا رکن سوتے ہی میں ادا کیا ہو تو اس کا اعادہ ضروری ہے، اور اگر جاگتے میں شروع کیا پھر سو گیا تو اگر جاگتے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے، ورنہ پورا کر لے۔ مسئلہ اگر اس شکل پر سویا، اگر اس شکل پر سویا جس میں وضو نہیں جاتا اور نیند کے اندر وہ حیات پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے، تو اگر فوراً بلا وقفہ جاگ اٹھا وضو نہ گیا ورنہ جاتا رہا۔ اگر تنور کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھ کر سو گیا تو وضو کر لینا مناسب ہے۔ مسئلہ بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا، نیند آ گئی، وضو جاتا رہا۔ مسئلہ اونگنے یا بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ اونگنے یا بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ مسئلہ جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی، وضو نہ گیا۔ مسئلہ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے، تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، مگر دو تین آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا، اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا، جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ فائدہ: انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سونا ناقض وضو نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں۔ علاوہ نیند کے اور ناقض سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا وضو جاتا رہتا ہے یا نہیں، اس میں اختلافات ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ جاتا رہتا ہے بوجہ ان کی عظمت شان کے، نہ بسبب نجاست کے، کہ ان کے فضلات شریفہ طیب و طاہر ہیں، جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور باعث برکت ہے۔ مسئلہ بے ہوشی، جنون، غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے ناقض وضو ہیں۔ بالغ کا کہا یعنی اتنی آواز سے ہنسی آئی کہ آس پاس والے سنیں، اگر جاگتے میں رکوع سجدہ والی نماز میں ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں قہقہ لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا، تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے اور آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے نہ وضو۔ مسئلہ مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت سے باہم ملائیں بشرطے کہ کوئی شے حائل نہ ہو، ناقض وضو ہے۔ مسئلہ اگر مرد نے اپنے آلہ سے عورت کی شرمگاہ کو مس کیا اور انتشار آلہ نہ تھا، عورت کا وضو اس وقت میں بھی جاتا رہے گا اگرچہ مرد کا وضو نہ جائے گا۔ مسئلہ بڑا استنجا ڈھیلے سے کر کے وضو کیا، اب یاد آیا کہ پانی سے نہ کیا تھا۔ اگر پانی سے استنجا مسنون طریق پر یعنی پاؤں پھیلا کر سانس کا زور نیچے کو دیکھ کر کرے گا، وضو جاتا رہے گا، اور ویسے کرے گا تو نہ جائے گا، مگر وضو کر لینا مناسب ہے۔ مسئلہ فڑیا بالکل اچھی ہو گئی، اس کا مردہ پوست باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا پھر دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے گا نہ وہ پانی ناپاک ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی بھی نجیس ہے۔
مسئلہ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھولنے یا اپنا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے۔ ہاں، وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانو کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ اب وضو کے تعلق سے متفرق مسائل۔ مسئلہ، جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجیس نہیں، مثلا خون کہ بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے کی کہ منہ بھر نہ ہو، پاک ہے۔ مسئلہ، خارش یا پھوڑیوں میں جبکہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو، کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن جائے پاک ہے۔ مسئلہ، سوتے میں رال جو منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے اگرچہ بدبودار ہو، پاک ہے۔ مسئلہ، مردے کے منہ سے جو پانی بہے نجیس ہے۔ مسئلہ، آنکھ دکھنے میں جو آنسو بہتا ہے نجیس اور ناقض وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ شیرخوار بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے نجیس ہے، درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ مسئلہ، درمیان وضو میں اگر ریح خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا ہے تو نئے سرے سے وضو کرے، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہوئے ہو گئے۔ مسئلہ، چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا، وہ پانی بیکار ہو گیا، کسی عضو کے دھونے میں نہیں کام آ سکتا۔ مسئلہ، منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ سے لگا کر کلی کو پانی لیا تو لوٹا، کٹورا اور کل پانی نجس ہو جائے گا۔ چلو سے پانی لے کر کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے۔ مسئلہ، اگر درمیان وضو میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہوا اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے، اور اگر اکثر شک پڑتا ہے تو اس کی طرف التفات نہ کرے، یوں اگر بعد وضو کے شک ہو تو اس کا کچھ خیال نہ کرے۔ مسئلہ، جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں، ہاں اگر کر لینا یہ بہتر ہے، جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہو، اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے۔ مسئلہ، اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں تو بلا وضو ہے، اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر مسئلہ یہ معلوم ہو کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا اور یاد نہیں ہے وضو کیا یا نہیں تو اسے وضو کرنا ضروری نہیں۔ یہ یاد ہے کہ پاخانہ پیشاب کے لیے بیٹھا تھا مگر یہ یاد نہیں کہ پھرا یا نہیں تو اس پر وضو فرض ہے۔ مسئلہ، یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ کون سا عضو تھا تو بایاں پاؤں دھو لے۔ مسئلہ، میانی میں تری دیکھی مگر یہ معلوم نہیں کہ پانی ہے یا پیشاب تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھو لے، اگر بارہا ایسے شبہ پڑتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔